السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرف صبوحی کا تعارف ہم نے پڑھا تھا اور 7 الفاظ معنی میں نے دیے تھے۔ اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ الفاظ معنی بھی یقیناً آپ نے یاد کیے ہوں گے اور تعارف آپ نے پہلے یاد کر لیا تھا۔ اب مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں۔ سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا۔ میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں سیدانی بی کی اس بات پر خوش تھے کہ وہ بچوں کی تربیت کر رہی تھی۔ ایسے پابند شریعت اور ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے؟ سیدانی بی پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنی شہزادی کی شادی کے جوڑے سلوانے اور ٹانکنے کے لیے بلوایا تھا۔ بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا؟ بادشاہ بیگم کا اصلی نام زمرد پری تھا۔ اب دیکھ رہے ہیں بہت تیز تیز میں بول رہا ہوں، بجلی نہیں ہے اور گرمی سخت ہے اور کمرے میں بیٹھ کے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور پسینوں پہ پسینے آ رہے ہیں۔ بس آپ دیکھتے جائیں۔ پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ جب سیدانی بھی ایک پھل توڑتی تو دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ پھولوں کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھیں۔ سیدانی بی نے پرستان کا تذکرہ دلچسپ انداز میں کیا ہے۔ آپ اپنے الفاظ میں خلاصہ لکھیے، اس کو 1-2 دفعہ سبق پڑھ کے جو آپ کے ذہن میں ہے وہ خلاصہ لکھ دیں۔ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو ویڈیو بناتے ہی درمیان کے اندر پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ویڈیو خراب ہو گئی، تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے بناتے ہوئے یہ 7 نشان بھی لگائے تھے۔ تو یہ دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں، پہلے والی خراب ہو گئی تھی۔ سبق کے متن کے پیش نظر دائی ذیل میں سے درست جواب پر نشان لگائیں۔ درست کا سبق پرستان کی شہزادی کس مصنف کی تحریر ہے؟ اشرف صبوحی کی۔ قلعہ کی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلایا تھا بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے۔ سیدانی بی کو کھانے میں مرغوب تھا بونٹ پلاؤ۔ پرستان میں پھلدار پودے بڑے تھے بالشت پر۔ بالشت ایک گٹ کو کہتے ہیں، اتنا، یہ دیکھ لو پسینہ۔ پرستان سے سیدانی بی کو انعام میں کیا ملا؟ جواہرات۔ اس کے بعد یہ جملے ہیں، یہ جملے امتحان میں نہیں آتے، تو یہ کالم ہے۔ مراٹھا گردی اس کو ملائیں گے تباہی کے ساتھ، میر صاحب کو ملائیں گے خوش مزاج کے ساتھ، انڈا شہزادی کو ملائیں گے کانا دیو کے ساتھ۔ یہ کانڈرا نہیں ہے، پنجابی کے اندر ایک ہوتا ہے کانا، ایک ہوتا ہے کانا، تو پنجابی میں کانا نہیں کہتے، کانا کہتے ہیں، اور کانا وہ اور چیز ہوتی ہے۔ یہ سروٹے جو ہوتے ہیں کانا، اس کو کانا کہتے ہیں اور نبینے کو کانا کہتے ہیں، یہ فرق ہے۔ تو یہ کانا پنجابی کے اندر ایسے لکھتے ہیں، کاف الف نون اڑے اور الف، کانا۔ بکر گدھا اس کو جن کے ساتھ ملائیں گے، ہنر اس کو دھاک کے ساتھ ملائیں گے۔ آگے سبق کے مطابق درست لفظ کے ذریعے سے خالی جگہ پر کیجیے۔ ایک وقت تھا کہ ڈیش سیدانی بی کا بڑا مقام تھا، کہاں پہ؟ قلعے میں۔ سیدانی بی کو مغلانی کا پیشہ اختیار کرنا پڑا کیونکہ ڈیش اس کے والدین فوت ہو گئے تھے، تجارت میں خسارہ ہو گیا تھا، وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اس نے کہاروں سے کہا، کم بختو منہ سے کچھ تو ڈیش کہو، پھوٹو بولو پھوٹو۔ پرستان میں اسے ڈیش لے کر گیا تھا، جن پریزاد فرشتہ جن۔ بادشاہ نے اسے ڈیش انعام میں دیے، جواہرات زیورات ملبوسات جواہرات۔ الحمدللہ بجلی بھی آ گئی۔ یہ جناب ہیں زومانہ الفاظ، یعنی ایک لفظ کے 2 معنی۔ تو یہاں اس نے دیے ہیں، یہ بجلی آ گئی تو یہ کام خراب ہو گیا۔ بارشوں سے آئینے کی آب جاتی رہی، سوات میں کون سی کان ہے؟ بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے کپڑوں کے لیے تھان پہ تھان آنے لگے، حق بات کہنے کی پاداش میں وہ دار پر چول گیا۔ تو یہ پہلے لفظ ہے آب۔ آب کے 2 معنی ہیں، آب کا معنی پانی بھی ہے، آب کا معنی چمک بھی ہے۔ میں نے آب زمزم پیا، تو یہ پانی معنی اس کا ہو گیا۔ بارشوں سے آئینے کی آب جاتی رہی، تو یہ چمک کے معنی میں آ گیا۔ آگے ہے کان۔ ایک کان ہوتا ہے جو جس کے اندر آپ
سنتے ہیں، اور ایک کان جہاں سے دھات کے نکلنے کی جگہ ہے، جس انسانی جسم کا حصہ اور دھات کے نکلنے کی جگہ۔ میرے کان میں شدید درد ہے، سوات میں کون سی کان ہے؟ تو اوپر والے میں یہ جسم کا حصہ ہو گیا، اور نیچے والے میں کان جہاں سے دھاتیں نکلتی ہیں۔ آگے آ گیا جناب تھان، یہ پیچھے تھا بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے کپڑوں کے لیے تھان پہ تھان آنے لگے۔ تو ایک تھان ہوتا ہے گھوڑا باندھنے کی جگہ، ایک کپڑے کے گٹھے کو تھان کہتے ہیں، کپڑے کا تھان۔ تو پہلا گھوڑا باندھنے کی جگہ کا جملہ ہوگا گھوڑا اپنے تھان پر کھڑا ہے، یعنی اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ دوسرا بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے لیے تھان آنے لگے، یعنی کپڑے آنے لگے۔ آگے ہے دار، حق بات کہنے کی پاداش میں بدلے میں وہ دار پر جھول گیا۔ تو دار کے دو معنی، ایک مقام اور ایک تختہ موت۔ مقام یہ دنیا دار فانی ہے، یعنی فنا ہونے والا مقام ہے، اور تختہ موت حق بات کہنے کی پاداش میں وہ دار پر جھول گیا۔ آگے جملہ تھا حق جہاں چاہ وہاں راہ۔ ایک چاہ کہتے ہیں کنویں کو، اور ایک چاہ کہتے ہیں چاہت کو، اور ایک آپ کی چاہ ہے جو آپ چسکی لے کے پیتے ہیں، مزے لے کے، اگرچہ وہ پینی نہیں چاہیے، نوجوانوں کی بیماریوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ چاہے زمزم مکہ معظمہ میں ہے، یہ کنویں کے معنی میں آ گیا، چشمے کے معنی میں، اور چاہت خواہش جہاں چاہ وہاں راہ۔ آگے درج ذیل کے متضاد تحریر کیجیے۔ لطیف سکیف اور کثیف، خشک تر شیریں تلخ، تریاق زہر، شب روز دن، جفت طاق نشیب فراز۔ یہ آگے اضافی سوالات ہیں اور اضافی کثیر الانتخابی سوالات، وہ آپ کے پاس، ان کے پاس یہ آئینہ ہے، یہ شرح سرمایہ اردو، وہ تو یاد کر لیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ اس سے اسکرین شاٹ لے لیں اور ساتھ ان کو یاد کرتے جائیں۔ یہ دوسرا پیج بھی ہے، یہ اسکرین شاٹ اس کا لے لیں گے اور ساتھ ان کو یاد کرتے جائیں گے۔ یہ اگلا پیج بھی ہے، لمبا کام ہے، اس میں شارٹ کویسچن ہے اور اس کے سامنے ان کے جوابات بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ اضافی سوالات ہیں، یہ سوال لکھا ہے اور اس کے نیچے ان کے جوابات بھی لکھے ہیں اضافی کتاب کے اندر، اور یہ شروع کے اندر جو تعارف ہے اس میں بھی سوال دیے ہوئے ہیں۔ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس محفوظ کر لیں تو ان کو بعد کے اندر پھر یاد کر لیں۔ یہ شرح سرمایہ اردو سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔